ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سرداروں کی حویلی کے بڑے صحن میں آج ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ چاروں طرف سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے تھے، لمبے کوٹ اور کمر پر بندھی شالیں لیے، آنکھوں میں صدیوں کی ضد اور سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ عارض خان سب سے الگ بیٹھا تھا، سیاہ شلوار قمیض، چوڑی چھاتی، سخت جبڑا اور آنکھوں میں وہ سرد پن جو صرف ایسے شخص میں ہوتا ہے جس نے ابھی اپنا بھائی دفنایا ہو۔ ایمل خان، اس کا بڑا بھائی، اس کی چھاؤں، سرداری کا اصل وارث، خون میں نہلا دیا گیا تھا جاگیر کے تنازع میں۔ اب خون بہہ چکا تھا اور رسم کے مطابق خون بہا لینا لازمی تھا۔ مخالف قبیلے کے لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے، خوف ان کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا، مگر زبانیں بند تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس جرگے میں دلیل نہیں چلتی، صرف قیمت طے ہوتی ہے۔ ایک بوڑھے سردار نے بھاری آواز میں کہا، خون کا بدلہ خون نہیں ہوگا، خون بہا ہوگا۔ یہ جملہ فضا کو اور بھاری کر گیا۔ مخالف قبیلے کے سردار نے لرزتی آواز میں کہا، ہم تیار ہیں، ہماری زمین، ہمارے مویشی، اور اگر لازم ہو تو… وہ رک گیا۔ سب سمجھ گئے، ہماری بیٹیاں۔ یہ لفظ جیسے ہوا کے ساتھ صحن میں گونجا۔ پردے کے پیچھے بیٹھی لڑکیوں کی سانسیں رک گئیں۔ ایک ایک کر کے لڑکیاں صحن میں لائی گئیں۔ کسی کی عمر 16، کسی کی 18، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں بے بسی، سب سجی ہوئی تھی جیسے موت کو دلہن بنا کر پیش کیا جا رہا ہو۔ سب کی نظریں عارض خان پر تھیں۔ وہ خاموش تھا، حد سے زیادہ خاموش۔ ایک لڑکی سامنے آئی، نرم چہرہ، جھکی نظریں۔ عارض نے پلک تک نہ جھپکائی۔ دوسری آئی، پاؤں میں پائل، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ عارض نے رخ موڑ لیا۔ تیسری، چوتھی۔ جرگے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ تب پردے کے کونے میں سے ایک دبلا سا وجود آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ چل نہیں رہی تھی، وہ کھینچ رہی تھی۔ دائیں پاؤں میں لکڑی کی بے ساکھی، چہرے پر سادگی، آنکھوں میں خوف۔ گلمینا۔ کسی نے اس کا نام نہیں پکارا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ہی لایا جا رہا ہے، صرف دکھانے کے لیے، منتخب ہونے کے لیے نہیں۔ وہ سامنے آ کر رک گئی، نظریں زمین پر۔ اسی لمحے عارض خان نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کی سرد نظریں سیدھی گلمینا پر جا ٹھہری۔ جرگے کا بزرگ بولا، سردار عارض خان، فیصلہ آپ کا ہے۔ کچھ لمحے گزرے، پھر عارض خان کھڑا ہوا۔ اس کی آواز نہ اونچی تھی نہ لرزتی، بس قطعی تھی، مجھے نکاح میں وہی لڑکی چاہیے۔ ایک لمحے کو کسی کو سمجھ نہ آئی، پھر اس نے انگلی سیدھا گلمینا کی طرف اٹھائی، جو لنگڑی ہے۔ صحن میں وقت جیسے رک گیا، سانسیں تھم گئی، آنکھیں پھیل گئیں۔ مخالف قبیلے کے سردار نے بے اختیار کہا، مگر وہ تو اپاہج ہے۔ عارض کی نگاہ نے اسے خاموش کر دیا، جملہ ادھورا رہ گیا۔ گلمینا کا دل جیسے سینے میں ٹوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی، بار بار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ سرگوشی تھی، مگر کسی نے نہ سنے۔ جرگے کے فیصلے آواز سے نہیں، طاقت سے ہوتے ہیں۔ عارض خان کی نظریں اب بھی اسی کے چہرے پر تھیں، اس انکار میں ہلتے سر پر۔ اگلے دن نکاح پڑھا دیا گیا۔ گلمینا کو ہوش نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو عارض خان کے بستر پر تھی، کمرہ نیم تاریک، ٹیبل پر خالی اور آدھی بھری شراب کی بوتلیں، فضا میں تلخی۔ سامنے عارض خان ہاتھ میں گلاس لیے اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں رحم نہیں تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی شراب کے گلاس کا کنارہ اس کے ہونٹوں سے لگا۔ گلمینا نے فوراً رخ موڑ لیا۔ چند قطرے ہونٹوں پر بکھر گئے، کڑواہٹ نے زبان کو جلا دیا۔ مت پیو۔ آواز کمزور تھی مگر انکار صاف۔ عارض خان کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے حیرت جھلکی، غصہ نہیں، بلکہ وہ حیرت جو طاقتور آدمی کو تب ہوتی ہے جب کوئی کمزور اس کے حکم کے آگے دیوار بن جائے۔ اس نے گلاس واپس میز پر رکھا، ایک لمحہ رکا، پھر ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں تک آئی۔ بے رحم، بے مزہ۔ ڈر رہی ہو؟ گلمینا نے جواب نہیں دیا۔ وہ بستر کے کنارے سمٹی بیٹھی، دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے میں جکڑے ہوئے۔ تم سب ڈرتی ہو، عارض نے آہستہ کہا،
मगर तुम्हारा डर मुख्तलिफ है। वो उठा, लंबा कद, भारी वजूद। वो चलता तो कमरे की फिजा भी पीछे हटती महसूस होती। गुलमीना की सांस तेज हो गई। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मांगा था कि तुम मुझे खुश करो। उसकी आवाज में अचानक संजीदगी उतर आई। गुलमीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें इसलिए मांगा क्योंकि तुमने सबके सामने इनकार किया था। ये बात इसके लिए नहीं थी। वो नजरें झुका गई। खून बहा में दी जाने वाली लड़कियां अक्सर खामोश होती हैं। आरिस बोलता रहा। तुम खामोश नहीं थी, तुम्हारा सर बार बार हिल रहा था। मैंने वो देखा और वो नजर मुझे कबूल थी। गुलमीना का दिल जोर से धड़का। वो ये सब समझ नहीं पा रही थी। क्या ये रहम था या किसी और तरह की आजमाइश? तुम अब मेरी बीवी हो, आरिस ने कहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेआवाज हो गई हो। ये कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही गुलमीना की टांगों ने साथ छोड़ दिया। वो बिस्तर पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। खामोश, बेआवाज, जैसे दुनिया ने अचानक अपना वजन उस पर डाल दिया हो। अगली सुबह हवेली जाग चुकी थी। खादमाएं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं, जैसे नई दुल्हन के कमरे के पास ऊंची आवाज गुनाह हो। गुलमीना की आंख खिड़की से आती हल्की रोशनी से खुली। कमरा वही था, मगर रात की वहशत अब कुछ कम महसूस हो रही थी। दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र औरत अंदर आई। चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में हल्का तजस्सुस। मैं दाई जुलेखा हूं, उसने कहा। सरदार ने कहा है तुम्हें आज सहन में लाया जाए। गुलमीना का दिल बैठ गया। मैं चल नहीं सकती। जानती हूं, जुलेखा ने फौरन कहा, मगर यहां पर कोई किसी ना किसी तरह चलता है, कुछ अपने कदमों से, कुछ दूसरों के सहारे। वो बैसाखी ले आई। आओ। सहन में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर गुलमीना के लिए हर कदम एक जंग था। कुछ औरतें उसे देखकर आहिस्ता सरगोशियां करने लगी। वही है ना जो खून बहा में आई थी? हाँ, लंगड़ी। गुलमीना ने सब सुना मगर कुछ ना कहा। तब सीढ़ियों पर आरिस खान नजर आया। वो नीचे आया, निगाह एक लम्हे के लिए गुलमीना पर ठहरी। किसी ने तुम्हें तंग किया? ये सवाल सबके सामने था और जवाब देना गुलमीना के बस में नहीं था। उसने नफी में सर हिलाया। आरिस ने इर्द गिर्द खड़ी औरतों पर एक नजर डाली और नजरें फौरन झुक गई। इस हवेली में कोई भी इसकी टांगों पर उंगली नहीं उठाएगा, मेरे नाम पर नहीं। ये कहकर वो चला गया। गुलमीना वहीं खड़ी रह गई, हैरत, खौफ और उलझन के दरमियान, अपने आप को तन्हा महसूस करते हुए। शाम ढले वो छत पर बैठी थी। हवा ठंडी थी, मगर उसके अंदर का मौसम अभी बदला नहीं था। वो सोच रही थी कि कैसा आदमी है जिसने उसे जबरदस्ती निकाह में लिया और फिर उसे अपनी मर्जी से जीने की इजाजत भी दे रहा है। पीछे कदमों की आहट हुई। आरिस खान खामोशी से आकर दूर बैठ गया। तुम यहां आ सकती हो, वो बोला, मगर जरूरी नहीं कि मुझसे बात करो। गुलमीना ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। अगर मैं कभी चल ना पाई तो? सवाल छोटा था, मगर उसमें जिंदगी भर का खौफ छुपा था। आरिस ने आसमान की तरफ देखा। तो मैं सीख लूंगा कि तुम्हारी रफ्तार से चलना है। गुलमीना की आंखों में पहली बार कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। ये मोहब्बत नहीं थी, ना ही एतमाद, बस खामोशी से रखे गए दो कदम। वो रात जो अभी खत्म नहीं हुई, कुछ रातें खत्म नहीं होती, वो बस वक्त के पर्दे में छुप जाती हैं। आरिस खान के लिए एमल की मौत भी ऐसे ही एक रात थी। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, मगर आसमान बोझल था। जागीर की हद पर वाक़या वो पुराना रास्ता हमेशा से मुतनाज़ा रहा था। एमल खान घोड़े से उतरा तो चेहरे पर वही पुराना एतमाद था जो आरिस को चुभता भी था और सहारा भी देता था। ये ज़मीन हमारी है, एमल ने कहा, और हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आरिस ने मुखालफत की। ये वक्त ठीक नहीं, जिरगे की बात चल रही है। एमल मुस्कुरा दिया। तुम बहुत सोचते हो आरिस, सरदार वही होता है जो फैसला मौके पर करे। यह आखिरी जुमला था जो आरिस ने उसके मुंह से सुना। अगले लम्हे गोली की आवाज खामोशी को चीर गई। एमल जमीन पर गिरा। खून मट्टी में जज्ब हो गया, जैसे जमीन ने अपना हक मांग लिया हो। आरिस जब उसके पास पहुंचा तो
ایمل کی آنکھیں کھلی تھیں مگر دیکھ نہیں رہی تھی۔ تب آرز نے پہلی بار جانا کہ طاقت ہمیشہ کسی کو بچا نہیں پاتی۔ اسی رات اس نے شراب کو ہاتھ لگایا اور اسی رات اس کے اندر کچھ مر گیا تھا جو اب تک واپس نہیں آیا۔ چھت پر بیٹھی گلمینا ان سب سے بے خبر اپنی ہی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں سوئی دھاگا تھا، وہ ایک پرانا دوپٹہ خاموشی سے سی رہی تھی جیسے خود کو جوڑ رہی ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ حویلی اسے کبھی اپنا نہیں سمجھے گی۔ اسی لمحے کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، کوئی تعریف نہ ہوئی، مگر سیڑھیوں کے سائے میں آنکھوں کا ایک جوڑا یہ سب دیکھ چکا تھا۔ آرز خان خاموشی سے پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، یوں جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، مگر سچ یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا اور کچھ نیا بے نام سا احساس جڑ پکڑنے لگا تھا۔ حویلی کی عورتوں میں خاموشی کے ساتھ ایک نئی گفتگو جنم لینے لگی۔ وہ اب زیادہ نظر آنے لگی ہے۔ کسی نے دھیرے سے کہا، سردار کی نظر میں ہے۔ دوسری نے فوراً سرگوشی کی، یاد رکھو یہاں جو زیادہ دکھتا ہے وہی سب سے پہلے کچلا جاتا ہے۔ گلمینا نے سب سنا مگر اس بار اس کے قدم نہیں لرزے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حویلی اسے کبھی کھلے دل سے قبول نہیں کرے گی، مگر وہ خود کو رد ہونے نہیں دے گی۔ اس نے خود کو کام میں لگا لیا، کبھی باورچی خانے میں، کبھی صحن میں، جہاں تک اس کے قدم جا سکتے تھے۔ ہر چھوٹا کام اس کے لیے وجود کا ثبوت بن گیا تھا۔ ایک دوپہر آرز خان نے تمام بزرگ ملازموں کو بلا بھیجا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں خاموشی پھر اتر آئی، مگر اس بار وہ محض خوف نہیں تھی، وہ فیصلہ تھی۔ ایمل کے بعد اس زمین کا نظام بکھر گیا ہے، آرز نے کہا، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ کچھ چہرے ناگواری سے سخت ہو گئے۔ سردار، ایک بوڑھے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ سب ایمل خان سنبھالتے تھے۔ ایمل خان واپس نہیں آئیں گے۔ آرز کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی، اور جو نہیں بدلے گا وہ بھی نہیں بچے گا۔ یہ محض بات نہیں تھی، یہ اعلان تھا، اور اسی لمحے سے حویلی میں طاقت کا توازن آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اسی شام آرز نے گلمینا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ دروازے پر رکی، آنکھوں میں محتاط سا سوال۔ اندر آؤ، اس نے کہا۔ یہ حکم نہیں ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ میز پر کاغذات پھیلے تھے، زمینوں کے حساب، کھاتے، پرانے فیصلے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، آرز نے کہا۔ گلمینا چونک گئی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ سن سکتی ہو، وہ بولا، اور یاد رکھ سکتی ہو۔ اس نے اسے کاغذات سمیٹنے کو کہا، تاریخیں الگ کرنے کو، نشان لگانے کو۔ گلمینا نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ انگلیاں ہلکی سی کانپی مگر ذہن پوری طرح حاضر تھا۔ کچھ دیر بعد آرز کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ تم ڈر رہی ہو؟ ہاں، اس نے سچ کہا، مگر بھاگ نہیں رہی۔ آرز نے سر ہلایا، یہ جواب اس کے لیے کافی تھا۔ رات کو گلمینا نے اپنی ماں کو یاد کیا، وہ ماں جس نے اسے سکھایا تھا کہ بیٹی کو کمزور نہیں، صابر ہونا چاہیے۔ آج پہلی بار اس نے خود سے سوال کیا، کیا صبر اور خاموشی واقعی ایک چیز ہیں؟ شاید نہیں۔ اگلے دن ایک غیر متوقع خبر نے حویلی میں کھلبلی مچا دی۔ مخالف قبیلے کے چند نوجوان پہاڑی راستے کے قریب دوبارہ دیکھے گئے تھے۔ کچھ نظریں بے اختیار گلمینا کی طرف اٹھی، جیسے وہی کمزور کڑی ہو۔ یہ بات آرز تک پہنچی، اس نے سب کو ایک ہی نظر میں خاموش کر دیا۔ جس نے بھی اس پر انگلی اٹھائی وہ میرے سامنے آئے۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف حکم۔ اس لمحے گلمینا نے خود کو پہلی بار اکیلا محسوس نہیں کیا۔ اسی رات وہ چھت پر تھی، ہوا میں پرانے دکھوں کی مہک تھی، مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھی۔ آرز کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں اس دنیا میں دھکیلا ہے، اس نے آہستہ کہا، اور شاید میں اس کا کفارہ کبھی ادا نہ کر سکوں۔ گلمینا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں بھی بغیر کسی انتخاب کے یہاں آئی ہوں، وہ بولی، مگر اب میں خود کو یہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ آرز نے لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم گرو تو اٹھوں گی، وہ بولی، یا کم از کم دوبارہ کوشش کروں گی۔ یہ جواب کسی وعدے جیسا تھا،
نہ اس کے لیے نہ اپنے لیے، بس زندگی کے لیے۔ حویلی میں کچھ لکیریں نظر نہیں آتی، مگر جو انہیں پار کرے وہ ہمیشہ پہچان لیا جاتا ہے۔ گلمینا نے یہ بات اس دن سمجھی جب اس نے پہلی بار خود فیصلہ کیا، بغیر کسی کی اجازت مانگے۔ صبح سویرے صحن میں ہلچل تھی، مویشیوں کے حساب میں گڑبڑ سامنے آ گئی۔ کچھ جانور غائب تھے اور حساب دانستہ بگاڑا گیا تھا۔ یہ خبر عارض خان تک پہنچی تو اس نے فوراً سب ذمہ داروں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا، مگر اس سے پہلے گلمینا نے وہ رجسٹر کھول لیے جن پر وہ پچھلے دنوں نشان لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کاغذوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھیں، تاریخیں، نشان اور وہ جو خالی جگہیں جہاں دستخط ہونے چاہیے تھے۔ سب واضح تھا، کسی نے کسی کو نہیں بلایا، نہ شور مچایا۔ وہ سیدھی ان باڑوں کی طرف گئی جہاں مویشی رکھے جاتے تھے۔ چند قدموں پر اسے وہ نشان نظر آ گئے جو نا تجربہ کار آنکھ نظر انداز کر دیتی ہے۔ ٹوٹا ہوا کانٹا، مٹی پر نئے کھر۔ وہ رک گئی، سانس بحال کی اور آگے بڑھی۔ دوپہر تک بات کھل چکی تھی۔ ایک پرانا ملازم جو برسوں سے ایمل کے ساتھ تھا، ناکامی کا اعتراف کرنے آیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، آنکھوں میں خوف۔ عارض خان آیا، سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ کس نے بتایا؟ اس نے مختصر سوال کیا۔ خاموشی چھا گئی۔ تب گلمینا آگے بڑھی۔ وہ آہستہ چلی مگر قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ میں نے، اس نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ہوا بھی رک گئی۔ کچھ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ ناپسندیدگی کے ساتھ۔ عارض نے اسے غور سے دیکھا، بغیر غصے کے، بغیر مسکراہٹ کے۔ کیسے؟ گلمینا نے تفصیل بیان نہیں کی، بس رجسٹر آگے بڑھا دیے اور باڑ کی طرف اشارہ کیا۔ عارض خاموش رہا۔ سب دیکھا، سمجھا اور فیصلہ کیا۔ وہ ملازم اسی وقت حویلی سے نکال دیا گیا۔ نہ چیخ نہ شور، بس ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ شام کو کچھ عورتیں گلمینا کے کمرے کے باہر رک گئیں۔ تم نے خود کو بہت نمایاں کر لیا ہے، ایک نے کہا۔ یہ جگہ ایسی نہیں، دوسری نے تنبیہ کی۔ گلمینا نے دروازہ بند نہیں کیا مگر پیچھے بھی نہ ہٹی۔ میں نے کسی کی جگہ نہیں لی، وہ پرسکون بولی۔ میں نے بس غلطی دیکھی اور بتا دی۔ ان میں سے ایک نے تنزیہ مسکراہٹ دی۔ یہاں سچ ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ گلمینا نے پہلی بار بغیر لرزے جواب دیا۔ پھر بھی وہ جھوٹ سے بہتر ہے۔ وہ عورتیں خاموش ہو گئیں۔ اسی رات حویلی کے پچھلے حصے میں حرکت محسوس ہوئی۔ دو سائے دیوار کے ساتھ خاموشی سے سرک رہے تھے۔ یہ خبر عارض تک پہنچی تو وہ فوراً وہاں پہنچا، مگر اس سے پہلے گلمینا نے وہی پرانا راستہ دیکھ لیا تھا جو دن میں اس نے نشان کیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے شور نہیں مچایا۔ وہ پیچھے ہٹی، قریب پڑی دھات کی بالٹی آہستہ سے گرائی۔ آواز چھوٹی تھی مگر کافی۔ سائے چونکے اور اسی لمحے عارض اور اس کے آدمی سامنے آ گئے۔ کچھ دیر کی خاموش بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں پکڑے گئے۔ مخالف قبیلے کے نوجوان۔ یہ حملہ نہیں تھا، بس پیغام تھا۔ بعد میں عارض خان صحن میں اکیلا کھڑا تھا۔ گلمینا کچھ فاصلے پر آ کر رکی۔ تم نے یہ خطرہ کیوں لیا؟ اس نے پرسکون مگر شدید انداز میں پوچھا۔ کیونکہ میں اس حویلی میں ہوں، گلمینا نے جواب دیا، اور جو اندر ہوتا ہے وہ آنکھیں بند نہیں رکھتا۔ عارض نے لمبی سانس لی۔ یہاں درمیانے میں کھڑی لکیر جلدی مٹتی ہے، اس نے کہا، تو اسے روز کھینچنا پڑے گا۔ گلمینا نے آہستہ جواب دیا۔ یہ بحث نہیں تھی، یہ ہم آہنگی تھی، ایک خاموش سمجھوتا۔ رات گئے عارض خان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ اکیلا فیصلہ نہیں کر رہا۔ یہ احساس اسے کمزور نہیں لگا بلکہ ذمہ دار بناتا تھا۔ گلمینا کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خطرہ ختم نہیں ہوا، بس شکل بدل رہا ہے، مگر اب وہ خود کو صرف خون بہا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ایک لکیر تھی جو اگر مٹ گئی تو سب بکھر جائے گا، اور یہی سوچ اسے مضبوط کر رہی تھی۔ باڑوں میں خاموشی کبھی محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ خاموشی اکثر اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ عارض خان کو یہ بات اس صبح محسوس ہوئی تھی جب حویلی کے دروازے پر کوئی پرانا پیغام لایا گیا۔
یہ کاغذ نہیں تھا، یہ لفظوں میں لپٹا ہوا انتباہ تھا، ایک ایسا انتباہ جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جو برسوں اس زمین پر فیصلے کرتا آیا ہو۔ مخالف قبیلہ اب بات چیت کے موڈ میں نہیں تھا۔ جرگے کا فیصلہ ان کے لیے بوجھ بن چکا تھا، اور وہ بوجھ چپ چاپ نہیں اٹھاتے تھے۔ عارض نے اپنے آدمیوں کو جمع کیا۔ اس بار آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف وضاحت۔ کوئی پہل نہیں کرے گا، اس نے کہا، مگر اگر لکیر پار ہوئی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سب نے سر ہلایا۔ یہ حکم نہیں تھا، یہ انجام تھا۔ گلمینا اس سارے بدلتے ماحول کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب فضا میں پھیلی وہ بے چینی پہچان میں آتی تھی جو طوفان سے پہلے درختوں میں اترتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اب کچھ ہوا تو اس کا اثر اس پر بھی پڑے گا، صرف ایک عورت کے طور پر نہیں بلکہ اس فیصلے کے طور پر جو خون بہا میں آیا تھا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چلتی رہی، بغیر بے ساکھی کے۔ دیوار کے سہارے ہر قدم درد کے ساتھ تھا، مگر اب درد اسے روک نہیں رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب حویلی کے پچھلے حصے میں ہلچل ہوئی۔ یہ شور نہیں تھا، یہ آہٹ تھی۔ گلمینا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پہاڑی راستے پر مشعلوں کی مدھم روشنی ہل رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی راستہ تھا جسے دن میں نظر انداز کیا جاتا تھا اور رات میں چنا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ رکی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ کمرے سے نکلی، راہداری میں قدموں کی آواز دبا کر رکھی۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کا پاؤں لرزا، مگر وہ رکی نہیں۔ صحن میں پہنچ کر اس نے چوکی کی طرف دیکھا۔ 2 آدمی وہاں موجود تھے، مگر نظریں دوسری سمت تھیں۔ گلمینا نے کوئی چیخ نہیں ماری۔ اس نے قریب پڑی لوہے کی سلاخ اٹھائی اور آہستہ سے دروازے کے پٹ پر ماری۔ آواز گہری تھی اور پہچانی جانے والی۔ چوکیدار چونکے۔ اسی لمحے عارض خان دوسری سمت سے نمودار ہوا۔ نظریں ایک لمحے کے لیے گلمینا سے ٹکرائیں اور سب سمجھ گیا۔ پہاڑی راستے پر صورتحال اب واضح تھی۔ مخالف قبیلے کے چند مسلح نوجوان حد کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ حملہ نہیں تھا، یہ دباؤ تھا، ایک خاموش انتباہ۔ عارض آگے بڑھا، اس کے قدم زمین پر پختہ تھے۔ یہ زمین اب بھی جرگے کے فیصلے کے تحت ہے۔ اس کی آواز بلند تھی، پر ضبط کے ساتھ۔ جواب میں کوئی گالی نہیں آئی، کوئی للکار نہیں، بس ایک جملہ، قیمت پوری نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ ہوا میں زہر کی طرح پھیل گئے۔ عارض نے قدم آگے رکھا اور آہستہ مگر واضح انداز میں کہا، قیمت انسان سے نہیں، فیصلے سے پوری ہوتی ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر نوجوان پیچھے ہٹ گئے۔ آہستہ مگر مکمل طور پر نہیں۔ یہ پسپائی نہیں تھی، یہ وعدہ تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب سب واپس آئے تو حویلی کی فضا بدل چکی تھی۔ کوئی شور نہیں، کوئی جشن نہیں، بس تھکن اور خاموشی۔ گلمینا صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، پاؤں درد سے جل رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی۔ عارض خان اس کے قریب آ کر رکا۔ تم کیوں آئیں؟ اس نے آہستہ فکر بھری آواز میں پوچھا۔ کیونکہ اگر آج میں نہ آتی تو کل کوئی اور فیصلہ ہوتا۔ گلمینا کے جواب میں حوصلے اور شعور کی خاموشی تھی۔ عارض نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی شال اتار کر خاموشی سے گلمینا کے کندھوں پر رکھ دی۔ یہ لمس مختصر تھا، مگر اس میں یقین اور اعتراف چھپا تھا۔ اگلے دن حویلی معمول کے مطابق تھی، مگر اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ لوگ اب گلمینا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ کچھ نظریں احترام کی تھیں، کچھ احتیاط کی۔ وہ اب صرف سردار کی بیوی نہیں تھی، وہ ایک شریک تھی جو فیصلہ کرنے والے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی تھی۔ دوپہر کو عارض نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کاغذات نہیں، نقشے نہیں، بس بات تھی، ایک کھلی بات۔ میں نے اپنی زندگی بدلے کے گرد گھمائی ہے، اس نے کہا، اور ہر بدلہ مجھے کھوکھلا کرتا گیا۔ گلمینا خاموش رہی۔ تم نے مجھے پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ طاقت صرف ڈرانے کا نام نہیں۔ عارض رکا، پھر کہا، اگر تم چاہو تو یہ رشتہ صرف ایک فیصلہ نہیں رہے گا۔ یہ پیشکش نہیں تھی، یہ امکان تھا، ایک دروازہ جو کھلا تھا پر کسی کو دھکیل کر نہیں۔
गुलमीना ने लंबी सांस ली। मैंने अपनी जिंदगी में कभी आसान रास्ता नहीं चुना और अब भी कोई वादा नहीं कर सकती। आरिज ने बात काटने की कोशिश नहीं की, मगर मैं खामोश नहीं रहूंगी, गुलमीना ने कहा, और ना ही खुद को कीमत समझूंगी। आरिज ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी, ऐसी मुस्कुराहट जो बरसों बाद चेहरे पर लौट कर आई हो। यही मुझे मंजूर है। शाम के वक्त गुलमीना हवेली की छत पर खड़ी थी। उसने बगैर बैसाखी के चंद कदम लिए। इस बार कोई दीवार नहीं थी, कोई सहारा नहीं। वो लड़खड़ाई मगर गिरी नहीं। नीचे शहर में आरिज खान ने यह मंजर देखा और नजरें नहीं चुराई। वो जानता था कि अब यह औरत किसी फैसले का बोझ नहीं, बल्कि उस जमीन का हिस्सा है जिसे वो बचाना चाहता है। पहाड़ों पर सूरज डूब रहा था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता साए में बदल रही थी, मगर अंधेरा मुकम्मल नहीं था। ये वक्त इंतजार, आजमाइश और नए हौसले का था। एक ऐसा लम्हा जहां खौफ और हिम्मत दोनों साथ चल रहे थे। कुछ फैसले एक बार हो जाएं तो पीछे नहीं हटते, और आरिज खान ये बात आखिरकार मान चुका था। वो जान गया था कि कुछ बातें कहने से पहले इंसान को खुद को सुनना पड़ता है, और कुछ रिश्ते बनने से पहले खामोशी के लंबे रास्तों से गुजरते हैं। गुलमीना उस सुबह जल्दी जाग गई थी। हवेली अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी बेदारी थी, जैसे दिल के बंद दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी हो। वो खिड़की के पास खड़ी दूर फैले पहाड़ों को देख रही थी। यही पहाड़ उसकी तकदीर के गवाह थे। वहां उसका बचपन बिखरा था, वहां उसकी कमजोरी ने जन्म लिया था, और वहीं से उसे खून बहा बनाकर इस हवेली में लाया गया था। मगर आज वो खुद को सिर्फ माजी की कैदी महसूस नहीं कर रही थी। आज उसके अंदर कुछ सीधा खड़ा था। हवेली के अंदर तब्दीली की हल्की सी लहर महसूस हो रही थी। मुलाजिम अब उसे देखकर नजरें चुरा कर नहीं गुजरते थे। कुछ रुककर सलाम करते, कुछ मोहतात खामोशी इख्तियार करते। ये एहतराम मुकम्मल नहीं था, मगर ये पहला कदम था, और पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। गुलमीना ने अपनी बैसाखी एक तरफ रखी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उसने जिद नहीं की, सिर्फ कोशिश की। हर कदम उसे याद दिलाता था कि ताकत हमेशा सीधे चलने में नहीं होती, कभी वो लड़खड़ाहट में, खामोशी से जन्म लेती है। दोपहर के वक्त हवेली में चंद मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग आए। ये ऐलान के बगैर आने वाले लोग थे, और यही उनकी अहमियत थी। आरिज खान उनके साथ बड़े कमरे में बैठा था। बात जमीन की नहीं थी, ना बदले की, बात मुस्तकबिल की थी। सरदार, एक बुजुर्ग ने कहा, जिरगे के बाद पहली बार ये इलाका खामोश हुआ है। आरिज ने सर हिलाया, मगर खामोशी हमेशा अमन नहीं होती। दूसरे ने बात आगे बढ़ाई। ये बात आरिज भी जानता था। हम चाहते हैं कि अब जो फैसला हो वो आखिरी हो, तीसरे बुजुर्ग ने कहा, और उसमें आपकी बीवी का जिक्र लोगों की जबान पर है। ये जुमला हवा में ठहर गया। आरिज चौंका नहीं, मगर अंदर कुछ लम्हे के लिए रुक सा गया। लोग कहते हैं कि वो फैसला नहीं बल्कि वजन है जो पलड़ा सीधा रखती है। बुजुर्ग ने बात मुकम्मल की। आरिज ने गहरी सांस ली। वो मेरी बीवी है, उसने कहा, और जो कुछ भी है मेरा मामला है। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। बस यही जानना था, उन्होंने कहा, और बात वहीं खत्म हो गई। गुलमीना को इस मुलाकात का इल्म शाम के वक्त हुआ। दाई जुलेखा ने बस इतना कहा, लोग बातें कर रहे हैं, और बातें हमेशा किसी अंजाम की तरफ जाती हैं। गुलमीना ने सर हिलाया, और अब वो बातों से नहीं डरती थी, वो सिर्फ खुद से बेवफाई से डरती थी। शाम ढले वो सहन में बैठी थी जब आरिज खान सामने आकर रुका। इस बार उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो पहले दिनों में हुआ करती थी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसने कहा। गुलमीना ने नजरें उठाईं। अगर तुम्हें इख्तियार दिया जाए कि तुम यहां से खामोशी से चली जाओ तो? यह सवाल अचानक था, मगर जालमाना नहीं। गुलमीना ने चंद लम्हे सोचा। मैंने सारी जिंदगी दूसरों के फैसले माने हैं, वो बोली। अगर अब भी भाग गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
आरिस की नजरें जमीन पर जम गई। मैं यहां मजबूरी से आई थी, गुलमीना ने कहा, मगर अब ये मेरा इंतखाब बनता जा रहा है। ये एतराफ था, ना मोहब्बत का ना वादे का, बस सच का। उसी रात हवेली में खामोश रस्म हुई, ना ढोल ना चरागा, बस बुजुर्गों की मौजूदगी और दो इंसान जो एक दूसरे के सामने बगैर खौफ के खड़े थे। ये ऐलान नहीं था, ये तस्लीम था कि गुलमीना अब सिर्फ खून बहा नहीं रही थी, वो एक फैसला बन चुकी थी। और इस बार वो फैसला उसी का था। और वो अब सिर्फ सरदार की बीवी नहीं थी, वो शरीक थी, फैसलों में, जिम्मेदारी में और अंजाम में। बाद में छत पर हवा ठंडी थी, गुलमीना किनारे पर बैठी थी और आरिस कुछ फासले पर। तुम जानती हो, आरिस ने आहिस्ता कहा, मैंने कभी किसी को अपने बराबर नहीं समझा। गुलमीना ने बगैर मुस्कुराहट के जवाब दिया, और मैंने कभी बराबरी मांगी नहीं। वो दोनों खामोश हो गए। ये खामोशी अब भारी नहीं थी, ये मानूस थी, एक सुकून जो लफ्जों के बगैर महसूस होता था। रात गहरी हुई तो गुलमीना अपने कमरे में आ गई। आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही टांग, मगर नजर बदल चुकी थी। अब वो अपाहज नहीं थी, वो मुकम्मल थी। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि असल जंग बाहर नहीं, अंदर जीती गई है, और ये जंग वो जीत चुकी थी। कुछ माजी के दरवाजे खटखटाते नहीं, वो दीवारों से रिस कर कमरे में आ बैठते हैं। गुलमीना ने यह बात उस दिन जानी जब उसे खबर मिली कि उसके बाप का नाम फिर लोगों की जबान पर है। वो बाप जिसने बरसों पहले उसे दुनिया के सामने कमजोर कहकर अपनी खामोशी में छुपा लिया था। खबर कोई ऐलान नहीं थी, बस एक जुमला जो खादमाओं की सरगोशियों में उस तक पहुंच गया। वही आदमी जिसकी बेटी खून बहा में गई थी, वो पहाड़ी रास्ते के पास नजर आया है। गुलमीना के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। वो जानती थी कि उसका नाम का लौट आना महज इत्तफाक नहीं। उसी शाम उसने आरिस खान से बात की। कोई शिकायत नहीं, कोई खौफ नहीं, बस इत्तला। अगर माजी दरवाजे पर खड़ा हो तो क्या किया जाता है, उसने पूछा। आरिस ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, अगर वो अंदर आने की जिद करे तो सच का सामना करवाया जाता है। यह हुक्म नहीं था, ये साथ था, एक एतमाद। गुलमीना ने फैसला किया कि वो खुद उस परछाई का सामना करेगी। वो जानती थी कि अगर आज वो पीछे हट गई तो कल फिर ये नाम उसे डराएगा। अगले दिन वो पहाड़ी रास्ते तक गई, अकेले नहीं मगर शोर के बगैर। उसका बाप वहीं बैठा था जहां कभी वो बचपन में उसके साथ बैठा करती थी। उम्र ने उसे झुका दिया था, मगर आंखों में वही पुराना इज़्तिराब था। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया था, उसने फौरन कहा। लोगों ने बताया तो आ गया। गुलमीना ने बैठने के बजाय खड़े रहना चुना। मुझे ढूंढा भी नहीं जा सकता था, वो पुरसकून बोली। मैं एक फैसला थी और फैसले लौटाए नहीं जाते। उसके बाप ने सर झुका लिया। मैंने तुम्हें बचाना चाहा था। नहीं, गुलमीना ने नरमी से कहा, आपने खुद को बचाया था। ये इल्जाम नहीं था, यह हकीकत थी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसके बाप ने लरसती आवाज में कहा, अब लोग कहते हैं तुम मजबूत हो गई हो। गुलमीना ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं हमेशा मजबूत थी, वो बोली, बस किसी ने मुझे कमजोर कह दिया था। ये बात उसने अपने बाप के लिए नहीं, खुद के लिए कही। वापसी पर रास्ता तवील नहीं लगा। वो जानती थी कि माजी अब पीछे रह गया है, कम से कम उसके दिल में। हवेली पहुंचकर गुलमीना ने महसूस किया कि फजा कुछ बदल गई थी। आरिस खान सहन में किसी नक्शे पर झुका हुआ था। जब उसने गुलमीना को देखा तो सीधा खड़ा हो गया। सब ठीक? बस इतना पूछा। हाँ, गुलमीना ने कहा, अब ठीक है। वो जानता था कि ये छोटे अल्फाज आसानी से नहीं कहे गए। उसी रात हवेली में एक नया तासुर पैदा हुआ। लोग कहने लगे कि खून बहा में अब सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं रही, ये एक नई कहानी बन रही है। कुछ उसे खतरा कहते, कुछ उम्मीद। गुलमीना ने यह सब सुना
اور خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر تبدیلی شور کی محتاج نہیں ہوتی۔ چھت پر وہ دیر تک بیٹھی رہی، بغیر بیساکھی کے چند قدم لیے، پھر رک گئی۔ یہ رکنا کمزوری نہیں تھا، یہ شعور تھا۔ پیچھے آرس کی آہٹ آئی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ فیصلے وقت مانگتے ہیں، اس نے کہا، اور کچھ حوصلہ۔ گلمینا نے جواب دیا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی اب خالی نہیں تھی، اس میں آنے والے کل کی سانس تھی، ایک وعدہ، ایک سمجھوتا اور ایک پہچان۔ پہاڑوں کے پیچھے چاند نکلا، روشنی نرم تھی مگر واضح۔ گلمینا نے دل میں جانا کہ ماضی آخر کار اپنی پرچھائی چھوڑ جاتا ہے اگر ہم رک کر اسے دیکھ لیں۔ امتحان ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتے، کبھی وہ خاموشی اوڑھ کر دروازے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور آدمی کو اپنے ہی سوالوں میں الجھا دیتے ہیں۔ گلمینا کے لیے یہ امتحان لفظوں میں نہیں، نگاہوں میں آیا۔ دوپہر کے وقت حویلی میں چند اجنبی آئے، سادہ کپڑے، محتاط لہجے، مگر آنکھوں میں وہی پرانی ضد جو پہاڑوں میں پلتی ہے۔ انہوں نے آرس خان سے اکیلے میں بات کی۔ بات ختم ہوئی تو آرس کے چہرے پر وہ سختی واپس آ گئی جو اب کم کم نظر آتی تھی۔ گلمینا نے دور سے سب دیکھا مگر سوال نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ باتیں پوچھنے سے پہلے سننے کی محتاج ہوتی ہیں۔ شام کو آرس نے اسے بلا بھیجا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دیر تک خاموش رہا اور گلمینا اس خاموشی سے نہیں گھبرائی۔ وہ چاہتے ہیں کہ رسم پوری ہو، آخر کار اس نے کہا۔ گلمینا نے نظریں نہیں چرائیں۔ کون سی رسم؟ اس نے پوچھا۔ وہی جس میں خون بہا، ابھی بھی قیمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ جملہ ہوا میں ٹھہر گیا۔ گلمینا نے لمبی سانس لی۔ اور قیمت؟ آرس کی آواز مدھم ہو گئی۔ تمہاری واپسی، چند دن کے لیے، ان کے گاؤں صرف دکھانے کے لیے کہ فیصلہ ابھی ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ یہ پیشکش نہیں تھی، یہ دباؤ تھا۔ گلمینا کے دل میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ لرز گیا۔ وہ گاؤں جہاں اس کی کمزوری اس کی پہچان تھی، جہاں اس کا نام ہمیشہ آہستہ بولا گیا تھا، وہ واپس جا سکتی تھی، مگر کس حیثیت سے؟ اور اگر میں انکار کروں؟ اس نے پوچھا۔ آرس نے صاف جواب دیا، تو خاموشی ٹوٹ سکتی ہے، اور یہ ٹوٹنا خون مانگتا ہے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ گلمینا نے اسی رات فیصلہ نہیں کیا۔ وہ اکیلی صحن میں بیٹھی رہی، ہوا کے نرم جھونکوں میں، اپنی سانسوں کی آواز سن رہی تھی، اپنی طاقت کو محسوس کر رہی تھی، اور جان رہی تھی کہ اس کے اگلے قدم صرف اس کے اختیار میں ہے۔ بیساکھی اس کے پاس رکھی تھی، استعمال کے لیے نہیں، یاد کے لیے۔ وہ سوچتی رہی، کیا وقار قربانی مانگتا ہے یا قربانی وقار کو ختم کر دیتی ہے؟ اگلی صبح گلمینا خود آرس کے پاس گئی۔ میں جاؤں گی، اس نے صاف کہا۔ آرس تھوڑا چونک گیا، مگر ایک شرط پر۔ گلمینا نے بات مکمل کی۔ کوئی شرط ایسی نہیں جو خون سے اوپر ہو، وہ بولا۔ گلمینا نے نرمی سے سر ہلایا۔ یہ خون کی نہیں، میری ہے۔ وہ رکی، پھر بولی، میں قیمت بن کر نہیں جاؤں گی، میں فیصلے کی گواہ بن کر جاؤں گی۔ کوئی پردہ نہیں، کوئی جھکی نگاہ نہیں، اور واپسی میرا حق ہوگی، رحم نہیں۔ آرز نے اسے دیر تک دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے کسی عورت کے سامنے اپنی طاقت کم ہوتی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ذمہ داری محسوس ہوئی۔ اگر انہوں نے تمہیں روک لیا، اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا، تو وہ اپنی ہی رسم توڑ دیں گے، گلمینا نے جواب دیا۔ اور ٹوٹتی رسم ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو زخمی کرتی ہے۔ سفر خاموش تھا، کوئی اعلان نہیں، کوئی ہجوم نہیں۔ گلمینا اس گاؤں میں داخل ہوئی جہاں وہ برسوں پہلے خود کو چھوڑ آئی تھی۔ لوگوں کی نظریں اس پر جم گئیں، کچھ حیران، کچھ بے چین۔ وہ جھکی نہیں، رکی نہیں، سیدھی گئی اس جگہ تک جہاں بزرگ بیٹھے تھے۔ میں لوٹ آئی ہوں، اس نے کہا، مگر قیمت بن کر نہیں۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، مگر خاموشی اب کمزور نہیں تھی۔ ایک بزرگ اٹھے، تم اکیلی آئی ہو؟ نہیں، گلمینا نے جواب دیا، میرا فیصلہ میرے ساتھ ہے۔
سب نے سنا اور سمجھا۔ کچھ لمحوں بعد ایک اور آواز آئی، اور واپسی؟ گلمینا نے بغیر توقف کے کہا، وہ پہلے سے طے ہے۔ واپسی کا راستہ اب ہلکا لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کسی کو نہیں ہرایا، بس اپنی جگہ خود بنا لی ہے۔ حویلی پہنچ کر عارض نے کچھ نہیں پوچھا، بس اتنا کہا، تم نے خاموشی بچا لی۔ گلمینا نے نظریں اٹھائیں۔ نہیں، وہ بولی، میں نے اپنا وقار بچایا ہے۔ اس رات گلمینا بغیر بیساکھی کے چند قدم چلی اور اس بار کوئی لرزش نہیں تھی۔ عارض خان صحن میں قدم رکھ کر آیا۔ اس کی چھاؤں میں اب بھی وہ طاقت محسوس ہو رہی تھی جو برسوں سے اس زمین کا قانون چلاتی آئی تھی، مگر آج وہ طاقت بس ایک مرد کے اختیار میں نہیں تھی۔ یہ طاقت اب ایک رشتے کے اعتراف میں زندہ تھی۔ کل جو ہوا، عارض نے آہستہ کہا، وہ صرف دھوپ نہیں تھی، یہ روشنی بھی ہے۔ تم نے جس طرح اپنا قدم بڑھایا وہ سب کو دکھاتا ہے کہ اب یہاں تبدیلی کی ہوا ہے۔ گلمینا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اعتماد اور وقار کا امتزاج۔ اور تمہارا انتخاب؟ اس نے پرسکون انداز میں پوچھا، کیا تم بھی اسے قبول کرتے ہو یا صرف فرمان ماننے والے ہو؟ عارض چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، میں نے ہمیشہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا، مگر اب تمہارے بغیر وہ مکمل نہیں۔ تم نے نہ صرف خود کو ثابت کیا بلکہ یہ بھی دکھایا کہ وقار اور اختیار ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ دونوں صحن کے بیچ میں کھڑے تھے۔ عارض ایک قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ کو گلمینا کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ اسی دوران خادماؤں نے آہستہ آہستہ چائے اور کھانے کی ٹرے لے آئیں۔ عارض نے گلمینا کی طرف دیکھا اور کہا، اب جو رسمیں ہیں وہ سب انسانیت کے لیے ہیں، نہ کہ کسی زخم یا انتقام کے لیے۔ تمہاری موجودگی اس زمین پر ایک نئی امید ہے اور میں چاہتا ہوں یہ امید ہمیشہ قائم رہے۔ گلمینا نے ہلکی سانس لی، اپنی جگہ مضبوط کی اور بغیر مسکراہٹ کے اپنے وقار کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ نہ صرف رشتہ دار بلکہ شریک حیات کے طور پر اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ دوپہر میں عارض نے پچھلے دنوں کی کارروائیوں کا ذکر کیا، خون بہا کے بعد جو لوگ اپنے فیصلے پر راضی نہیں تھے، اور تم نے یہ سبق سب سے پہلے سب کو سکھایا۔ گلمینا نے سر ہلایا اور خاموشی اختیار کی۔ یہ خاموشی اب خوف کی نہیں تھی بلکہ فخر اور تسلیم کی علامت تھی۔ شام کے وقت دونوں چھت پر آئے۔ عارض نے ایک ہاتھ سے گلمینا کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ رشتہ اب کوئی فرمان نہیں۔ گلمینا نے آنکھیں بند کی، پھر نرم انداز میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، اکیلی نہیں، نامحدود بلکہ برابر، باوقار۔ گلمینا اور عارض صحن میں بیٹھے اپنے فیصلے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، یہ زندگی کی تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ انسان اپنی زمین، اپنی محبت اور اپنے وقار کے ساتھ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ گلمینا اب صرف خون بہا کی بیوی نہیں تھی بلکہ ایک شریک، مشیر۔ عارض خان اب صرف سردار نہیں رہا بلکہ وہ انسان تھا۔ گلمینا اور عارض چھت پر بیٹھے۔ عارض نے کہا، یہ زمین، یہ رشتہ، یہ سب اب تمہارے اور میرے وقار کا گواہ ہے۔ ہم نے سب کچھ نہیں جیتا مگر سب کچھ کھویا بھی نہیں۔ گلمینا نے نرم آواز میں کہا، اور یہی سب سے بڑی فتح ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کیے، خود پر اعتماد کیا اور وقار کے ساتھ واپس آئے۔ خون بہا کی رسم اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئی جو انہیں یہ یاد دلاتی تھی کہ طاقت اور وقار ہمیشہ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔